ایک سوال جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نماز میں خشوع کیسے، اور نماز میں بھول جاتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں کیسے خشوع کریں؟ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب انسان نماز میں موت یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز اچھی طرح پڑھنا شروع کر دے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز اس کی آخری نماز ہے، اس کے بعد اس نے کوئی اور نماز نہیں پڑھنی۔ تو اس طریقے سے انسان کی نمازوں میں خشوع و خضوع آنے لگتا ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کچھ بتائیے اور مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گے دنیا سے جا رہے ہو۔ پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچوں کا۔ بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے۔ بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا۔ آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں، اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا، اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں، ان کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے۔ مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں، ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے۔ وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا پھر۔ اب یہ بڑی مشکل ہے، اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دے، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں۔ یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں۔ کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے۔ اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ایزی، نارمل لیں، تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے۔ لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں، مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں۔ اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ نفل میں اگر ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے، تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے، قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے، چینج سے یکسوئی آتی ہے۔ مثلا ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں۔ اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں یا کچھ، تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تلاوت یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا، کوئی سورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی، اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا، آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی۔ ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ایک پاکٹ سائز کا چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں۔ میں نے ایک باسکٹ سی بنائی ہوئی، تو آپ کیا کریں، دعاؤں کے کارڈز، تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ، اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ، یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں، وہ آپ اپنے بیڈ روم میں، اپنے وارڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں۔ جو ہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی۔ اچھا سنت پڑھ لی آپ نے، اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں سورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، کئی جگہ ہوتے ہیں نا وہ شبے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں، شروع کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ان جگہوں پر دیکھ لیں
اس کو پھر رکھ لیں، پھر آپ نماز پڑھیں. آپ انشاءاللہ وہ صورت بہتر طور پر پڑھ پائیں گے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی، کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں. مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں، تو بجائے اس کے کہ اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں، یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاؤں کا کارڈ نکالیں، کچھ دعائیں پڑھ لیں، اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور اگلے 2 نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے جائیں گے. تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی. اسی طرح